السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے میرے اس چینل عامل حکیم پر۔ اس سے پہلے میں نے جنت کے متعلق ایک ویڈیو آپ تک پہنچایا اور آپ لوگوں نے دیکھا اور پیار دیا، سراہا۔ آج بھی میں جنت کے متعلق، جنت کے بارے میں، جنت کی معلومات حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک میرے اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے، اور میرے اس چینل عامل حکیم کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہوں پر جنت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے اور اپنے مومن بندوں اور نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا نے بھی اللہ کے حکم سے ہمیں جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی اور جنت کے بارے میں بتایا ہے۔ دوستو، جو میں نے جنت کے متعلق آپ تک جانکاری پہنچائی ہے، اس کے آگے کا جو تذکرہ ہے وہ ہونے والا ہے جنت کے متعلق، جنت کے بارے میں۔ آپ لوگ بنے رہیے میرے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جنت کیا ہے۔ جنت عاشق رسول کا مسکن ہے، مومنوں کے رہنے کے لیے عالیشان گھر ہے، اللہ کے مومن اور فرما بردار بندوں کا ٹھکانہ ہے۔ جی ہاں، بہت ہی عالیشان اور بے مثال گھر ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی جانے، اس کے رسول جانے۔ لیکن کتابوں میں جو ذکر ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سنیے جنت کے متعلق، جنت کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جنت میں کس طرح کے گھر ہوں گے۔ سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار ہوگی اور ان دیواروں سے گھر بنایا گیا ہے جنت میں۔ تو لہٰذا سونے اور چاندی کی اینٹوں سے وہاں کے محل تیار کیے گئے ہیں، وہاں کا گھر بنایا گیا ہے۔ جنت، میں نے کہا کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بے مثال گھر ہے، بے مثال جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالیشان۔ اور جنت کی خوبی یہ ہے کہ جنتی جب وہاں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو وہاں سب جوان ہوں گے۔ وہاں پہ کسی کو کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کسی میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ سب اچھے ہوں گے، تندرست ہوں گے، جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اور وہاں کس طرح کی خوبصورت بیویاں ملیں گی، یہ سب آپ لوگوں نے سنا۔ میں آپ لوگوں کو آگے کی معلومات پہنچا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی عورتوں کو، جو حور ہیں، ان کو یاقوت سے تشبیہ دی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں، یعنی کہ گال میں، آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک، یعنی پورب سے پشچم تک روشن کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے۔ اتنا خوبصورت کپڑا، وہاں کے جنت کے کپڑے کو
اگر دنیا والے دیکھے، دنیا میں کوئی پہنے تو اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا، مرد جب اس کے پاس یعنی جنتی عورت کے پاس جائے گا، اسے ہر بار کنواری پائے گا۔ جس طرح دنیا میں لڑکیاں کنواری ہوتی ہے، اس طرح کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے، اگر کوئی حور جنت کی سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے، اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے یعنی میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پیر کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسے خوش گلو ہوں گی یعنی ان کی آواز بہت بہترین ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا، سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے۔ جی ہاں، جو ذکر کیا گیا ان بالوں کے علاوہ اور کوئی بال جنتی کے جسم پر نہ ہوں گے۔ سب بے ریش ہوں گے یعنی داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، اور بہترین خوبصورت ہوں گے وہاں پر۔ جی ہاں دوستو، جی ہاں دوستو، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، نوجوان خوبصورت ہوں گے، جوان دکھیں گے اور حقیقت میں جوان رہیں گے۔ سرمگی آنکھیں ہوں گی، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ دھیان سے سنیے، ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے، جنت میں اگر کوئی مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ دنیا میں حمل ٹھہرنا، بچہ ہونا، پھر بچے کا بڑا ہونا، جوان ہونا کافی لمبا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہاں پل بھر میں ہو جائے گا، 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جی ہاں، جنت میں نیند نہیں آئے گی، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اس کا دیدار ہوگا، کتنا سہانا، کتنا خوش نصیبی کا وہ پل ہوگا، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر،
اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا دیدار ہوگا کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، سب کلیئر دیکھیں گے، صاف دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ عزوجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عزوجل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، یعنی وہاں کوئی بیچے گا نہیں، خریدے گا نہیں، مطلب پیسے سے لینے کی ضرورت نہیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں، وہاں کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے، یعنی جب اپنی بیویوں کے پاس سے گئے تھے اس وقت جتنا جمال تھا ان کے چہروں پر واپس آنے کے بعد اور زیادہ ہو جائے گا۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو جنتی جب آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، جی ہاں وہاں تخت ہوگا، ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور وہ مل لے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ جنتیوں کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے اتنی سویدھائیں اور اتنی سہولیتیں اور اتنا انتظام ہوگا۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم یعنی چہرہ مبارک کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، بندے عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اکرام ہے۔ جنت میں ہر قسم کا ایک سے ایک
ایک سے بڑھ کر ایک کھانا ملے گا، وہاں شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، پاک شراب کا دریا ہے، پانی کا دریا ہے، اور خوبصورت بے مثال بیویاں پورے ملیں گی، ہر کچھ ملے گا دوستو۔ بس ضروری ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ رہیں، اور اللہ کرے اپنے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، جنت کو پیدا فرمائی ہے۔ جنت کے لیے ہمیں برے کام چھوڑنا پڑے گا، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے دور رہ کر نیک اعمال کرنا پڑے گا، اچھے کام کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔